ایک مہمان، پھر اس مہمان کے گھر کو خاکوں کا یہ عالم تھا کہ 4 دن سے اس کے بچوں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا تھا، 4 دن سے اس کے بچوں نے ایک دانہ تک نہیں چھوا تھا، ان کے گھر کچھ موجود نہیں تھا۔ لیکن جب رسول اللہ نے کہا اے میرے پیارے صحابی کیا حال ہے، تو صحابی نے کہا اللہ کا کرم ہے۔ تو کہا کیا تم اس مہمان کو اپنے گھر کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تو کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور۔ تو کہا جاؤ کھلاؤ کھانا۔ پھر صحابی آگے بڑھے، اس قیدی کا رسول اللہ کا مہمان کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے نکلے مسجد سے۔ جب مسجد سے نکلے تو بلال آئے رسول اللہ کے کانوں میں کہے یا رسول اللہ 4 دن سے اس کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ابھی مسجد کے اندر آتے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی رسول اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے تم صبر کرو۔ جب صبر کیا گیا تو کیا آتا ہے نتیجہ، تو اس صحابی نے اس قیدی کو لے کر اپنا گھر گیا، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے بیوی سے کہتا شریک حیات رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، کھانا کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اے میرے پتی، اے میرے جیون ساتھی، گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن پڑوس سے 2 روٹیاں آئی ہے، آپ کہیں تو میں اسے ہی پروس دوں۔ تو صحابی کہتے ہیں روٹیاں 2 ہے، کھانے والے 3 بڑے ہیں، کچھ بچے ہیں، 2 روٹیوں میں کیا ہوگا؟ تب اس کی شریک حیات، اس کی بیوی کچھ عقل لگاتی ہے، عقل لگانے کے بعد کہتی ہے کہ میں 2 روٹیوں کے ساتھ دسترخوان لگا دوں گی، آپ صرف منہ چلانا، کچھ کھانا مت، اور میں چراغ کو تیز کرنے کے بہانے چراغ کا بتی بجھا دوں گا، لالٹین کو بجھا دوں گا، اور میں چراغ کا ماچس یعنی جلانے کے لیے اس کا سامان کھولتا رہوں گا، تب تک صحابی کھا لے گا، یعنی کافر کھا لے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اس کے پتی کو یہ بات، یہ فیصلہ سمجھ آ گیا، اچھا لگا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر 2 روٹیوں کے ساتھ اس کا دسترخوان سجا، اور دسترخوان سجنے کے بعد 2 روٹی ہے، ایک مہمان ہے مصطفیٰ کا، ایک صحابی ہے۔ اس کے بعد کہا شروع کرے، اللہ کا نام لے کر شروع کیا۔ اس کے بعد بی بی آئی، چراغ کو تیز کرنے کے بہانے چراغ کی بتی گل کر دی، اور مصطفیٰ کے صحابی نے کچھ پتے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیے تھے تاکہ وہ پتے کھائے تو آواز نکلے اور رسول اللہ کا مہمان سوچے کہ یہ کچھ کھا رہا ہے۔ جب آئے کھانے کے لیے آگے بڑھے تو بی بی آئی روشنی تیز کرنے کے بہانے لالٹین کو بتا دیتی ہے اور شروع کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ جب کھاتے کھاتے بیچ میں پہنچتے ہیں تو اس قیدی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، یہ تو صرف میرا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا بس بہت ہو گیا، اب روشنی کا انتظام کیا جائے، اجالے کے لیے کچھ کیا جائے۔ پھر اجالے کا انتظام ہوتا ہے اور کہتا ہے اے رسول اللہ کے صحابی، آپ کو میں نے غور فرمایا، آپ کھا نہیں رہے ہیں، آپ صرف میرے ساتھ دے رہے ہیں، بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو مصطفیٰ کے صحابی تھے، جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، تو پھر کہا میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 روٹیاں پڑوس سے آئی تھی، میں نے اسی کو کھانے کے لیے پیش کر دیا، اسی کو میں نے کھایا۔ تو اس قیدی نے کہا جب میں روٹیاں کھا رہا تھا تو آپ کیا کھا رہے تھے؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ پتے توڑ کے رکھ لیے تھے، میں نے اسی پتے کو کھا رہا تھا۔ تو پھر قیدی کہتے کیا یہ پتے کھاتے وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کیسے کھا لیتے ہیں یہ پتے؟ پھر رسول اللہ کے صحابی نے کہا کہ یاد کرو وہ دن جب تم نے صحابہ ابو طالب میں ہمیں قید کر لیا تھا، 3 سال تک ہمارا کھانا پانی بند کر دیا تھا، تب ہم نے یہ پتے کھا کر اپنی زندگی گزاری تھی، آج ہم انہیں پتے کھا کر ہی زندہ ہیں۔ جب ہم یہ پتے کھا کر تو رہ سکتے ہیں، لیکن کیا تم یہ پتے کھا کر رہ سکتے ہو؟ جب اتنا سنا تو اس مہمان کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا کہ جلد مجھے اپنے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ اور جب اسے رسول اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے تو رو کر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس آقا کا صحابیوں کا دلی دریا کا یہ عالم ہے تو اس صحابیوں کا آقا کا دل دریا کا عالم کیا ہوگا؟ جس آقا کا دل دریا کا یہ عالم ہے تو اس کے خدا کا دل دریا کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، اب اسلام سے ایک پل بھی دور رہنا گوارا نہیں چاہتا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے۔ ایسے پھیلی ہے اسلام، لوگ کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلی ہے، لیکن تلواروں سے نہیں، پیار سے پھیلی ہے۔ اسلام پیار سے پھیلی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔